بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دیب الخزائی دوسری صدی ہجری میں پیدا ہونے والے ایک مشہور شاعر اور ذاکر اہل بیت کا نام ہے۔ دیب الخزائی 148 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے اور 3 ائمہ حضرت امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہم السلام کا زمانہ درک کیا۔ دیب الخزائی کا شمار تیسری صدی ہجری کے عظیم شعراء اور حدیث کے راویوں میں سے ہوتا ہے۔ دیب الخزائی نے 2 ائمہ حضرت امام رضا اور حضرت امام محمد تقی علیہم السلام سے روایات کو زیادہ نقل کیا ہے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جس گھر میں دیبل نے آنکھ کھولی وہ علم و ادب کے حوالے سے بہت معروف تھا۔ ان کا گھرانہ عرب میں فصاحت و بلاغت کے بڑے مشہور گھرانوں میں سے شمار ہوتا تھا، لہٰذا دیبل نے اپنے خاندان کے بڑوں کی طرح ابتدا ہی سے شاعری شروع کی اور فصاحت و بلاغت کی دنیا میں خوب نام کمایا۔ خاص طور پر انہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے راستے میں اپنی زندگی صرف کی تاکہ اپنی شاعری کے ذریعے ظالم دشمنوں کو شکست دے سکیں۔ انہوں نے ایک دن سامن الائمہ ضامن آہو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا مشہور کلام تعیہ سنایا۔ امام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں نے ایک قصیدہ آپ اور آپ کے خاندان کی مظلومیت میں لکھا ہے اور قسم کھائی ہے کہ آپ سے پہلے وہ قصیدہ کسی کو نہیں سناؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے اجازت دی اور دیبل نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ یہی وہ قصیدہ ہے کہ جس میں کچھ اشعار کا اضافہ خود امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا۔ دیب الخزائی کہتے ہیں، جب میں نے قصیدے کے تمام اشعار امام علیہ السلام کو سنائے تو امام اپنی جگہ سے اٹھے اور صحن سے حجرے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی اٹھا تاکہ واپس پلٹ جاؤں اور امام کو زیادہ زحمت نہ دوں، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیبل ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام علیہ السلام کا ایک غلام سونے کے سکوں سے بھری تھیلی لے کے آیا اور اسے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خادم نے کہا، یہ سونے کے 100 رضوی دینار ہیں اور یہ تمہارے قصیدے کا صلہ ہے۔ آقا نے اس کو تمہارے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان پیسوں کو اپنے خرچ کے لیے رکھ لو۔ دیبل نے کہا، خدا کی قسم میں پیسوں کے لیے نہیں آیا تھا اور میں نے یہ قصیدہ لالچ میں نہیں کہا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سونے کے سکوں کی تھیلی واپس کر دی اور کہا، آقا سے کہہ دیجئے اگر ممکن ہو سکے تو ان 100 دینار کے بدلے میں ایک ایسا لباس جو آپ نے پہنا ہو مجھے عطا کر دیجئے تاکہ میں اس سے برکت حاصل کر سکوں۔ خادم کو گئے ابھی کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ ایک ہاتھ میں امام کا سبز رنگ کا لباس اور دوسرے ہاتھ میں وہی سونے کے سکوں کی تھیلی لیے ہوئے واپس پلٹا اور کہا، آقا نے یہ لباس تمہارے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ پیسوں کی یہ تھیلی بھی تم رکھ لو، بعد میں تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ علامہ محمد باقر مجلسی دیب الخزائی کے بارے میں ایک واقعہ انہی کی زبان سے نقل کرتے ہیں کہ دیب الخزائی کہتے ہیں کہ جب میں خراسان میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ رہا تھا کہ شہر قم سے گزر ہوا۔ رات کافی گزر چکی تھی تو سوچا یہ رات قم شہر میں ایک دوست کے ہاں گزار لیتا ہوں۔ دوست نے میرے رہنے کا بندوبست کیا۔ سونے سے پہلے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں اشعار تخلیق کرنے لگا اور کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک سفید لباس میں ملبوس ایک شخص میرے سامنے ظاہر ہوا اور مجھ سے اجازت مانگی اور سلام کیا۔ اس کو اچانک دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ ڈریے مت، میں آپ کا مومن بھائی ہوں اور میرا تعلق جنات سے ہے۔ چونکہ آپ شاعر اہل بیت ہیں اس لیے میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے واقعات سنانے لگا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس سے پہلے ناسبی اور اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے ہم مسلک چند ساتھیوں کے ساتھ سرزمین عراق سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر ہماری نظر ایک انسانی قافلے پر جا پڑی کہ جو کربلا جا رہے تھے۔ چونکہ ہم دشمن اہل بیت تھے اس لیے ہمیں شرارت سوجی کہ ہم ان کو تکلیف پہنچائیں۔
ابھی ہم نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ہم نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جنہوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ملائکہ ان کی مدد کے لیے آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور یہ کوئی عام انسان کی قبر نہیں ہے۔ ہم نے یہ ماجرا دیکھ کر وہیں توبہ کی اور سب سے پہلے حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے۔ وہ جن کہتا ہے کہ ایک روز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آقا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا مولا کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میں جنت میں پاؤں نہ رکھ لوں، اور اوصیاء اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک علی علیہ السلام جنت میں قدم نہیں رکھیں گے، اور سابقہ امتیں بہشت میں نہیں جا سکیں گی جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ یاد رکھو جنت میں جانے کے لیے علی اور اولاد علی کی محبت بہت ضروری ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں خدایا ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے دوستوں، محبوں اور اطاعت گزاروں میں شامل فرما، اور اس عظیم محبت پر قائم و دائم رہنے اور ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔